کیا مردوں کو پلیٹینم کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ اگر ہے تو کتنے گرام کی؟ دیکھیں، مرد صرف چاندی کی دھات کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، باقی نہ سونا نہ کوئی اور دھات بالکل نہیں پہن سکتا۔ اور چاندی کی بھی جو نگ ہٹا کر اس کا جو حلقہ ہے وہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو۔ حلقہ نگ جو ہے کتنے بھی وزن کا ہو، اور ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، بغیر نگ والی نہیں پہن سکتا، اور 2-3 انگوٹھیاں نہیں پہن سکتا۔ اس کا خیال کریں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ بہت سے جو بابے بنے ہوتے ہیں اور انگوٹھیاں اتنی ساری چڑھائی ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انگوٹھی سے یہ ایک درجہ ولایت طے کر رہا ہے، یہ خلاف شرع انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور جو اس طرح اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، کیا اس کو کاملیت حاصل ہوگی؟ انشورنس کو ہم منع ہی کرتے ہیں، اس میں حتی الامکان آپ اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی شخص ہے، بزرگ ہیں، بڑے عمر کے ہیں، اور غیبتیں بہت کرتے ہیں۔ اب وہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو بتائیں تو مانتے نہیں، ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ دیکھیں، آپ جائیں گی کہاں؟ کیونکہ فرشتہ آباد کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں سارے فرشتے رہتے ہوں کہ وہاں پہ آپ چلی جائیں تو گناہ ہی نہ ہو بالکل؟ کہاں جائیں گی نکل کر؟ ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے، ہر جگہ۔ اور خود آپ اگر کلام کر رہی ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی کچھ مسٹیکس ہوتی ہوں، مجھ سے بھی ہوتی ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیار سے، محبت سے ضرور سمجھائیں، لیکن یہ راہ فرار اختیار کرنے کا نہ سوچیں۔ کہاں جائیں گے؟ ہر جگہ گناہ ہو رہے ہیں۔ بس اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ اسے پیار محبت سے سمجھائیں، نہ مانے یا آپ کو یقین ہے کہ مانے گا نہیں، تو پھر چاہے آپ تلقین کرنا بھی چھوڑ دیں، لیکن جب بھی وہ غیبت کرے، ایک تو غیبت غور سے نہ سنیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ کے قلب میں اس گناہ کے بارے میں اظہار کراہت، یعنی کراہت موجود ہونی چاہیے، اور آپ کسی کے سامنے بات کریں تو اظہار کراہت بھی ہونا چاہیے۔ گناہ گار سے نفرت نہ رکھیں، اس کے گناہ سے نفرت رکھیں، اور وہیں رہیں، دل میں اس کو برا جانتے رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی گناہ کے مقام پر ہو اور اسے روکنے پر قادر نہ ہو، لیکن دل میں برا جان رہا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسا وہاں موجود ہی نہیں۔ اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود نہیں، لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ تو اب یہ جو بہت سارے گناہوں کے مناظر ادھر ادھر دیکھے جاتے ہیں اور اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اپنی کمزور بہنوں کو بیار و مددگار چھوڑ کر ان کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کر لینا، یہ شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ تو اس لیے جتنے ایسے میرے بہن بھائی سن رہے ہوں، کیونکہ یہ باتیں جب اس قسم کے مسائل سننے کو آتے ہیں نا، جس میں ہماری کرپشن پکڑی جائے یا ہماری جیب سے مال نکلتا محسوس ہو رہا ہو، تو پھر اس مفتی صاحب کی گفتگو اچھی نہیں لگتی ہے، وہ بڑی تلخ سی لگتی ہے۔ اس پر ہم ایک بڑا خطرناک سا کمنٹ پاس کر کے، یہ مولوی تو بولتے رہتے ہیں، اور اپنی عزت بچانا، اور جو قریبی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے بھی تو فراڈ کیا ہے، تو ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے بہترین طریقہ پھر یہی ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرو، بلکہ مفتی کو، عالم کو گندہ کر دو، اس کو غلیظ کر دو، اس کے بارے میں بیڈ قسم کے کمنٹس دو، تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ نہیں بھائی بڑا جرت مند ہے، کرپشن تو پہلے کی تھی، اب تو علماء کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ حق پر تو ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ایسے جو بھی سن رہے ہیں، خدا را اس کو واپس کریں، حقدار کو اس کو حق دیں، اس پہ کسی مستند ادارے سے فتویٰ لیں اور اس کی روشنی میں ان کو پہنچائیں، ورنہ آپ تو مر جائیں گے، آپ کے بیوی بچے اس پر عیش کر رہے ہوں گے، یا کوئی متعلقین کسی بھی جہت سے عیش کر رہے ہوں گے، اور آپ قبر کے اندر شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آج تو کسی کی پراپرٹی دبا کے، کسی کا مال دبا کے چہروں پر مسکراہٹ آپ نے دیکھ لی، لیکن کل آپ کا رونا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو انہوں نے غلط کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی حق چھن جائے تو وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو رہا ہو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب جیسے والدہ کا ہے، انہوں نے ایک کویسچن تو اس پہ یہ کیا تھا کہ وہ والدہ کے پاس جو سونا تھا پتہ نہیں وہ ان کو ہبہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو ہبہ ہوا ہو نہ ہوا ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بھائی نے پراپرٹی پہ قبضہ کیا اس کی ویلیو نکلوائیں اندازے سے کسی پراپرٹی ڈیلر سے، اس کے بعد اپنے حصے نکلوا لیں، ٹھیک ہے؟ حصے نکلوانے کے بعد دیکھیں، فرض کر لیں آپ کے حصے میں 10 لاکھ آیا، دوسری بہن کے 5 لاکھ، تیسری کے 4 لاکھ، فرض کر لیں، تو اب اس سونے اور چاندی کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں تو وہ آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ بھائی حق سے بہت زیادہ پہلے ہی لے چکا ہے۔